اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آپ سبھی حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور دین کے خاطر، دین سیکھنے سکھانے کے خاطر ہم آج ایک دوسرے سے پھر سے آن لائن کے ذریعے جڑے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی بڑا کرم اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو اپنا دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جو ہمیں قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کے ذریعے پہنچی ہے، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تعمر ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہم سب کے لیے آسان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ دینی مجلس میں ہمارا موضوع پچھلی کئی مجلس سے ہم مخلوق کی پیدائش کیوں ہوئی اس کی حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 3 مجلس ہم نے اسی کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کو خلق کیا، پیدا فرمایا اور تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، تو یہ بہت بڑا باب، بہت بڑا چیپٹر ہے۔ اسی لیے آج ہم پھر اسی سیریز میں پارٹ 4 چوتھی مجلس میں مخلوق کی پیدائش سے ریلیٹڈ حدیث مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں نقل کی ہیں، اس میں سے کچھ چنندہ حدیث مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تمام حدیث مبارکہ ہم پڑھ نہیں سکتے، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن ہم کچھ چنندہ حدیث مبارکہ جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں ان کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 3281 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے۔ رات کے وقت آپ سے ملاقات کے لیے مسجد میں آپ کی جوزہ محترمہ، آپ کی ہم سب کی ام المومنین، ہم سب کی مائیں آئیں ملنے۔ وہ فرماتی کہ میں آپ سے باتیں کر رہی تھی، پھر جب واپس ہونے لگی تو آپ بھی مجھے چھوڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں رات گزارتے تھے کئی مرتبہ، اور خاص طور پہ رمضان المبارک میں۔ تو وہی قصہ یہاں بیان کیا گیا ہے، اور حضرت صفیہ بنت ہوئی رضی تعالیٰ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہم سب کی ماں ہیں، حضرت صفیہ فرما رہی ہیں، اس حدیث کی راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے ایک رات وہ مسجد میں داخل ہوئیں اور آپ سے باتیں کریں۔ پھر جب واپس ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں چھوڑنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا مکان اسامہ بن زید رضی اللہ کے مکان میں ہی تھا، ان کا حجرہ مبارک وہاں تھا۔ اسی وقت 2 انصاری صحابہ اسید بن حزیر اور عبادہ بن بشیر گزرے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو تیزی سے چلنے لگے۔ آپ نے ان سے فرمایا ذرا ٹھہرو۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت اپنی زوجہ محترمہ اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا تھا، اور ام المومنین انہیں دکھی، ان کو کچھ احساس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، انہوں نے سوچا کہ یہ رات کا وقت ہے اور ہمیں ان کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، تو وہ کچھ تیز چلنے لگے ہوں گے، وہاں سے کچھ ہٹنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹھہرو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جان بوجھ کر روکا اور بولا ذرا ٹھہرو، یہ صفیہ بنت ہوئی ہیں، یعنی کہ میری بیوی ہیں. ان کو انٹروڈیوس کرایا. ظاہر سی بات ہے رات کا وقت ہے اور آپ ام المومنین نے پردہ بھی کیا ہوگا، چہرے پر نقاب ڈلا ہوگا، ایک کپڑا ڈلا ہوگا جس سے وہ ان کا صاف چہرہ نظر نہیں آ رہا ہوگا. تو ان دونوں صحابہ نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری اتنی مجال کیا آپ کے بارے میں کوئی شک کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، اس لیے مجھے لگا کہ کہیں تم یا تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے. اللہ اکبر. اب یہ ہم نے اس کا مفہوم پڑھا ہے، الگ الگ حدیث میں کچھ لفظ الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے اپنی بیوی محترمہ کے ساتھ تو کچھ صحابیوں نے دیکھا اور وہ تیزی سے اس جگہ سے نکلنے لگے، یعنی کہ وہ اندیکھا کرنے لگے کہ ہم یہاں پر رکے نہیں، ہم دیکھیں نہیں زیادہ غور سے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہ لگے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی غلطی نہ پیش ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے انہیں روکا. اب ہم جو یہ پڑھ رہے ہیں اس میں ہیڈنگ پیدائش کی مخلوق میں ابھی شیطان کے بارے میں بات چل رہی ہے. پچھلی کچھ حدیثیں بھی ہم نے یہی پڑھی تھی کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، وہ شیطان کس طرح سے انسان کا دشمن ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پسند فرمایا کہ کسی پر بدگمانی نہ ہو جائے، ایسے عمل کرو. اس میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں کہ اندھیرے میں کسی خاتون کے ساتھ آپ اکیلے گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، تو آپ کو دیکھ کر کسی کو شک شبہ نہ ہو جائے. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے. وہ جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ ان پر کوئی شک نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر صحابیوں کو روکا اور اپنی بیوی محترمہ سے انٹروڈیوس کرایا اور بتایا کہ یہ میری بیوی ہیں. حالانکہ صحابیوں کی اتنی مجال نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرتے، لیکن جان بوجھ کر اس لیے بتایا گیا اور فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح اس کی رگوں میں دوڑتا ہے، یعنی کہ شیطان کسی کو بھڑکا سکتا ہے، کسی کو بدگمانی دلا سکتا ہے، اور ایک دوسرے کو صفائی دینے میں، اپنی بات کو صاف کرنے میں، سامنے والے کے وسوسوں کو دور کرنے میں کوئی برائی نہیں. اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اتنی ساری سیکھ ملی. اب حدیث نمبر 3282 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کرنے لگے، لڑنے لگے. ایک شخص کا منہ سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئی غصے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر یہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، چلا جائے گا. وہ یہ ہے اس کا ترجمہ کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اس کا غصہ انشاءاللہ چلا جائے گا. یہ بھی پتہ چلا اس حدیث مبارکہ سے کہ شیطان سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. آپ ترجمہ میں ہندی میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس شیطان مردود سے، اور تو بہت رحم فرمانے والا ہے بے شک. 3284 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ شیطان میرے سامنے آ گیا تھا، نماز توڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غالب کر دیا. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بارے میں بہت ساری باتیں فرمائی ہیں اور شیطان سے آگاہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کئی مرتبہ ہرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو یہ بتایا کرتے تھے کہ شیطان ہے اور وہ تمہیں برگلائے گا، تمہیں پریشان کرے گا، خاص طور سے نیک کاموں میں، نماز میں. جس طریقے سے کئی لوگ ہم لوگ چاہتے ہوئے بھی نیکی میں پیچھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھنے کا سوچتے نماز نہیں پڑھ پاتے، روزہ رکھنے کا سوچتے روزہ نہیں رکھ پاتے، مجلس جوائن کرنے کی سوچتے مجلس جوائن نہیں کر پاتے. تو تمام نیکیوں سے شیطان ہمیں برگلاتا ہے. شیطان ہمیں اس وقت یہ دکھاتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ وقت کہیں اور گزار دو، یہ ڈیٹا موبائل کا کہیں اور یوز کر لو. یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے.
نیک کاموں میں شیطان سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے. تو بہترین اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے پناہ مانگی جائے اور نیک کاموں کی طرف اپنے آپ کو لگایا جائے جس سے کہ شیطان ہار جائے. شیطان کو ہرانا، مسلسل ہرانا روزانہ کا کام ہے، کیونکہ روزانہ وہ آپ کو وسوسے ڈالنے کے لیے آتا ہے اور اس سے روزانہ آپ کو لڑنا ہے، یہ فائٹ کرنا ہے. 3285 میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ آدمی کے دل میں، انسان کے دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے. شیطان فلاں بات یاد کر، اسے فلاں بات یاد کر. تب جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا، کسی نیکی کے لیے کھڑا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے. یعنی کہ اذان دینا نماز کے لیے بھی بہت بہتر ہے، اور عام وقت میں، عام حالات میں بھی آپ اذان دے سکتے ہو، اس کی منائی نہیں ہے. مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ اذان میں بہت سی برکتیں ہیں. عام حالات میں بھی آپ، نماز کے علاوہ بھی آپ اذان دے سکتے ہو. جب آپ کو شیطان کو بھگانا ہو، اللہ کی رحمت طلب کرنا ہو، کچھ دعا کرنا ہو، تو اذان دی جا سکتی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے. جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے. یعنی شیطان آپ کا پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہیں. اب یہ ہم لوگوں کو سوچنا ہے کہ ہمیں اس سے بھاگنا ہے کہ اس کی طرف جانا ہے. پھر جب تکبیر ہونے لگتی ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے. پھر سے تکبیر، یعنی جب بھی اللہ اکبر کہا جائے گا تو وہ بھاگ جائے گا. اسے لفظ اس سے یہ سمجھ لی کہ ان لفظوں کو وہ سن نہیں پاتا، اس کی اتنی طاقت نہیں. اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے. اس طرح سے وہ بار بار آتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے کہ یہ بات یاد کرو، یہ کام یاد کرو. مطلب اس کو نماز اور اللہ کی یاد سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر آگے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی یاد نہیں رہتا کہ 3 رکعت نماز پڑھی تھی یا 4 رکعت. اب شیطان حاوی ہو جاتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے کتنی رکعت نماز پڑھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے حالات میں 2 سجدے کر لیا کرو، یعنی کہ سجدہ سہو کر لیا کرو. جب بھی نماز میں کچھ بھول جاؤ تو سجدہ سہو کر لیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ عام انسان کی بات نہیں ہے، کہ شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشان کیا ہے، پریشان کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا طریقہ بتا رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 3286 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے پہلو میں کچوکتا ہے، اس کو چمٹی کھوڑتا ہے، اس طرح سے اس کو پریشان کرتا ہے، سوائے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے. عیسیٰ علیہ السلام کے سوا وہ سب بچوں کو اس نے پریشان کیا کرتا ہے. جب انہیں وہ پریشان کرنے لگا تو ان کے آس پاس پردے لگے ہوئے تھے جس سے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس حرکت سے محفوظ رکھا. اب اس حدیث مبارکہ سے یہ تو ظاہر ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا کہ شیطان نے ان کو پیدائش کے وقت انہیں پریشان نہیں کیا اور وہ روئے نہیں. تو اس کا خلاصہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ مریم علیہ السلام نے کی ماں نے، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے ایک دعا کی تھی کہ میری بیٹی اور اس کے بچوں کو اللہ کے پناہ میں دیتی ہوں اور شیطان مردود سے ان کی حفاظت چاہتی ہوں. تو یہ لوگ سب اللہ والے لوگ تھے. مریم علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ میری اولاد کو اور مجھ کو اپنے پناہ میں رکھ اور شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما. تو یہ سب طریقے بتائے گئے ہیں کہ یہ جو لوگ اس طرح سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ انہیں خاص رحمت اور برکت فرماتا ہے اور انہیں اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اپنی رحمت کی، اور شیطان مردود سے ان کی حفاظت فرماتا ہے. تو قرآن مجید سے اور حدیث مبارکہ سے بھی اس کا خلاصہ ہوا کہ شیطان مردود سے اپنی اور اپنے بچوں کی پناہ مانگنا چاہیے، اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے. 3288 حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ابر میں آپس میں کسی امر میں جو زمین میں ہونے والا ہوتا ہے باتیں کرتے ہیں. یعنی کہ آسمانوں میں جو زمینوں میں اب گھٹنے والا ہے، جو حالات ہونے والے ہیں، اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب لوہے محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور اس کے بعد وقت با وقت اللہ تعالیٰ انہیں سونپتا رہتا ہے ان کاموں کو. فرشتوں کو وہ دیا جاتے ہیں کام جو اللہ کے مرضی سے اب آنے والے وقت میں ہونے والے ہیں.
تو شیاطین اس میں سے کوئی ایک کلمہ سن لیتے ہیں. اب شیاطین جنات میں سے جو اچھے جنات ہیں وہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اور کچھ بگڑے ہوئے جنات شیاطین بن گئے ہیں. تو یہ شیاطین, یہ جنات اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں سے آسمانوں میں سے کچھ سن کر, کچھ بات سمجھ کر آ جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں. اور وہی کاہنوں کے کان میں, یعنی کہ جادوگروں کے اور جو برے اعمال کرتے ہیں, کالے جادو کرتے ہیں, وہی کاہنوں کے کان میں اس طرح ڈال کر دیتے ہیں, ان کے کانوں میں لا کر ڈال دیتے ہیں. ان سے کچھ سنی سنائی باتیں, کچھ چھوٹی موٹی باتیں سن کر بھاگ جاتے ہیں اور ان کو کان میں لا کر دے دیتے ہیں. جیسے شیشے کا منہ ملا کر اس میں کچھ چھوڑتے ہیں, یعنی کہ شیشی کھول دی جائے, اس میں سے کچھ نکالا جائے. کچھ اس طرح سے کچھ باتیں ان تک پہنچ جاتی ہے اور وہ کاہنوں کے کان میں اس طرح سے لا کر ڈال دیتے ہیں, اور پھر وہ کاہن اس میں 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملاتے ہیں. یعنی کہ یہ کالا جادو کرنے والے اس طرح سے شیاطین کو اپنے قبضے میں رکھتے ہیں. شیاطین بھی ان کا جان بوجھ کر ساتھ دیتے ہیں تاکہ وہ اس جادو ٹونے کو بڑھاوا ملے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. تو یہ لوگ اس طرح سے کچھ باتیں اس میں ملا کر اپنی طرف سے گھڑ کر لوگوں کو بتاتے ہیں, اور پھر وہ لوگ ان کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور ان سے اس طرح سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے, کیا ہو سکتا ہے. تستغفر اللہ, یہ سب برے کام ہیں, شیطان کے کام ہیں. ان سے بچنا چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا کہ یہ شیطان اس طرح سے حرکتیں کرتا ہے. 3289 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جب جمائی لیتے ہیں, اباسی لیتے ہیں, تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اس وقت شیطان ہم پر حاوی ہوتا ہے, ہمیں سست کرتا ہے. تو جب کوئی جمائی آئے تو اسے روکو, جتنا ہو سکے اسے روکو, اور اپنا منہ بند کر لو, کیونکہ اس وقت اگر ہم منہ کھول کر زور زور سے آوازیں کر کر کے جمائی لیں گے تو شیطان خوش ہوتا ہے. 3291 میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہیں, انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کی حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے, وہ تمہارے دل دماغ کو اچک لیتا ہے, یعنی تم پہ حاوی ہو جاتا ہے, اور کچھ لوگ اس میں برگلانے میں اس کے آ جاتے ہیں اور پھر نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں. تو یہ ان باتوں سے بچنا چاہیے. نماز میں ہم نے اپنے آپ کو کانسنٹریٹ رکھنا چاہیے, جہاں جس وقت جس طرح سے دیکھنے کا حکم ہے اپنے اسی جگہ دیکھنا چاہیے. جب ہم کھڑے ہوں تو سجدے کی جگہ دیکھیں, ہے نا, پھر جب بیٹھیں تو ہم اپنی گود میں دیکھیں. تو الگ الگ حکم آئے ہیں, ان کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں, اس کو پڑھیں, سمجھیں, اور نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے اپنی نظر اور اپنا دھیان اپنے قابو میں رکھیں. اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ شیطان ہمیں برگلاتا ہے. اس طرح سے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. آگے حدیث نمبر 3292. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کچھ خوشخبری دینے والا ہوتا ہے, کچھ ہمارے بارے میں یا ہمارے گھر والوں کے بارے میں یا آنے والے وقت کے بارے میں ہمیں کچھ خوشخبری اگر دی جاتی ہے, ہمیں کچھ اس کا اشارہ کیا جاتا ہے. اور صاف ستھرے نیک اور پاک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں, اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان ہمارے دل دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے اور گھس جاتا ہے. جب ہم اس کی راہ پہ چلیں گے یا اس کے قبضے میں آ جائیں گے, اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, تو ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے, اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اب یہ بھی طریقہ بتایا کہ اگر کوئی برا خواب دیکھ لے یا کوئی ڈراونا خواب دیکھے تو بائیں طرف, اپنی بائیں طرف یعنی الٹی طرف تھو تھو کر کے شیطان کے سر سے اللہ کی پناہ مانگے. بس ایسا ہلکا سا تھو تھو کرنا ہے, ایسا تھوکنا نہیں ہے. تھو تھو کر کے مطلب اس کو دھتکارنا ہے, اور ہلکا سا دھتکار کر اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. تو یہ باتیں مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں
یہ کوئی عام بات یا مذاق کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان بھی جس طرح سے اللہ اور اس کے فرشتے حق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، جنات حق ہیں، اسی طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مخلوق میں شیطان بھی حق ہے. شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ شیطان کسی پر حاوی ہونے کی کوشش کرے تو وہ انسان برا ہو گیا. شیطان تو ہر انسان پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاوی ہونے کی کوشش کری، نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتا. یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول اس کے بہکاؤ میں نہیں آتے اور اس پہ غالب ہو گئے. لیکن عام انسانوں کے لیے تو شیطان سے فائٹ روزانہ کی اور مسلسل بات ہے. یہ کسی ایک انسان کے لیے نہیں. 3293 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی اور 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی. اس روز ایک خاص برکت یہ ہوگی کہ دن بھر وہ یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتے رہے گی. سبحان اللہ. تو اس کو ہم اچھی طرح سے رٹ لینا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. 3294 میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی. اب یہ بہت تمام حدیثیں خوبصورت ہیں اور تمام خوبصورت حدیثوں میں سے یہ حدیث بھی اپنے آپ میں ایک خوبصورتی رکھاتی ہے. خاص اس حدیث کا ایک درجہ ہے کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفۂ راشدین میں سے ہیں، ان کا کس طرح سے جلال اور کس طرح سے ان کا مقام اور مرتبہ ہے. تو حضرت عمر کی یہ خوبی بھی بیان کرتا ہے اس حدیث کے ذریعے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر مبارک میں انہوں نے آنے کی اجازت چاہی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویاں ہمارے ام المومنین آپ کے پاس آس پاس بیٹھی تھیں اور باتیں کر رہی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً اپنے خرچ کے بارے میں بات کر رہی تھی، جیسے کہ بیوی اپنے شوہر سے خرچوں کے بارے میں بات کرتی ہے اور انہیں بڑھانے کا سوال کر رہی تھی اور کچھ بلند آواز میں آپ سے بات کر رہی تھی. یہ تو ظاہر ہے کہ میاں بیوی کی باتیں ہوتی ہیں تو کچھ آواز بلند ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی، جیسے ہی ان خواتین نے ام المومنین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تو وہ سب پردے کے پیچھے چلی گئیں. ہماری ام المومنین ہماری مائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر پردے کے پیچھے چلی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی آواز سنی اور انہیں اندر آنے کی اجازت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے کہ یہ جو گھٹنا ہوئی، یہ جو انسیڈنٹ ہوا کہ پہلے وہ ام المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہی تھی اور زور زور سے باتیں ہو رہی تھی، سوال جواب ہو رہے تھے، ہنسی مذاق ہو رہی تھی، لیکن جیسے حضرت عمر کی آواز سنی تو سب چپ ہو گئیں اور سب اپنے اپنے حجرے مبارک میں چلی گئیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اب اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا ماجرا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خلاصہ اس طرح سے کیا، بہت لمبی حدیث ہے لیکن ہم مین پوائنٹ پر آ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اور فرمایا اگر شیطان بھی کہیں راستے میں عمر تم سے مل جائے تو وہ راستہ بدل دیتا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ تم سے نہ صرف لوگ انسان ڈرتے ہیں بلکہ شیطان بھی تم سے ڈرتا ہے. تو دوسری روایت میں آیا کہ شیطان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سائے سے بھی بھاگتا تھا، ان کے سائے سے بھی دور بھاگتا تھا. تو یہ ان کا تقویٰ اور ان کی پرہیزگاری اور ان کا جلال تھا کہ وہ کسی غلط بات کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ ذرا سی بھی غلطی کو پسند نہیں کرتے اور جلال میں آ جاتے، غصے میں آ جاتے. شیطان بھی ان سے گھبراتا تھا، ڈرتا تھا. وہ کسی بھی شیطانی حرکت کو، کسی بھی شیطانی بات کو پسند نہیں فرماتے اور شیطانی کاموں سے اور شیطان سے دور رہتے اور اس کو ناپسند فرماتے، اس کو منع فرماتے. تو یہ حال یہ ہوا کہ شیطان بھی ان سے ڈرنے لگا.
ان کے جلال سے شیطان بھی ڈرنے لگا. تو یہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ آپ کے اعمالوں پر اور آپ کے تقوی پرہیزگاری پر بھی یہ رہے گا کہ آپ شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں یا شیطان کی مخالفت کر رہے ہیں. 3296 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کو جنگل میں رہ کر بکریاں چرانا بہت پسند ہے. دوسرے صحابی سے فرما رہے ہیں تم کو جنگل میں رہ کر بکریاں چرانا بہت پسند ہے، اس لیے جب کبھی اپنی بکریوں کے ساتھ تم کسی بیابان میں موجود ہو، یعنی کہ ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی نہ ہو، اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے لیے اذان دے دو. اذان کو جہاں تک بھی کوئی انسان یا کوئی جن یا کوئی بھی چیز سنے گی تو قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی. جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اذان دینا صرف مسجد کے لیے ہی ضروری نہیں ہے، ہر جگہ آپ اذان دے سکتے ہو. اور اس میں بھی یہ پتہ چلا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جب اکیلے میں ہو، سنسان بیابان میں ہو، تو بھی اذان دے لو، نماز کے وقت بھی دے دو، ایسے الگ سے بھی ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے تو انسان تو ٹھیک ہے، جنات بھی اس کو سنتے ہیں، تمام مخلوق سنتی ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی، وہ اس کے لیے نجات کا سبب بنے گی انشاءاللہ. تو اس طرح سے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ جن میں فرمایا، ایک پوری سورہ کا نام جن رکھا گیا کہ سورۃ جن میں فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو بھیج دیا. جنات کی ایک جماعت آئی تھی، قرآن مجید میں آیا کہ جنات کی جماعت گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، تو اس وقت جنات کی جماعت گزری اور جنات نے قرآن مجید کو سنا، جنوں کا وجود اس سے ثابت ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن شریف سن کر وہ جنات مسلمان ہو گئے، تمام جن ایمان لائے، اور اسی کے لیے سورہ جن نازل ہوئی. تو جنات کے بارے میں قرآن مجید میں اور حدیثوں میں سبھی دور آیا ہے. اور سرکش جنات جو ہیں شیاطین ہیں، شیطان ہیں. جنات دو طرح کے ہوتے ہیں، مطلب قرآن مجید سے پتہ چلا کہ جو جنات ایمان لے آئے وہ نیک جنات ہو گئے، اور جو جنات ایمان نہیں لائے یعنی سرکش جنات وہ شیاطین ہو گئے، شیطان کے پیروکار ہو گئے. تو سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے، سورہ جن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جنات کے بارے میں، شیطان کے بارے میں فرمایا ہے. اب آگے آ رہا ہے کہ جنات کے اور شیطان کے الگ الگ کس طرح سے ان کے ہماری زندگی میں وہ دکھائی دیتے ہیں، کیسے دخل ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3297 ہے. غور کرنے والی بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ سانپوں کو مار ڈالو، ان کو جن کے سروں پر 2 نقطے ہوتے ہیں، اور دم کٹے سانپ کو بھی، کیونکہ دونوں آنکھ کی روشنی تک ختم کر دیتے ہیں اور خواتین کا حمل گرا دیتے ہیں. تو یہ اس قدر نقصان مند ہے. 3298 میں فرمایا کہ گھروں میں رہنے والے سانپوں کو وہ جن ہوتے ہیں، ان کو مارنے سے منع کیا. مطلب کہ جو باہر سڑکوں پر، جنگلوں میں، مسجدوں کے آس پاس سانپ آ جاتے ہیں جن پر کے چہرے پر 2 نقطے ہوتے ہیں، یا جو دم کٹے، دم بریدہ سانپ ہوتے ہیں، ان کو مارو، لیکن گھروں میں رہنے والے سانپ جو جن ہوتے ہیں انہیں مت مارو. اب گھریلو سانپوں کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ اب آپ نے ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ 3 دن تک ان کو ڈراؤ. مطلب اگر جو جنات سانپ ہیں، جنات کے جو سانپ کے روپ میں ہیں، انہیں 3 دن تک ڈراؤ کہ ہمارے گھر سے چلے جاؤ. 3 دن تک انہیں آگاہ کرو، بولو کچھ، اللہ کی قرآن کی تلاوت کرو، دعائیں کرو اللہ تعالیٰ سے، ان کو ڈرانے کی کوشش کرو. اگر پھر بھی وہ نہ جائیں تو ان کو مار سکتے ہو. اور سانپوں میں کالا سانپ سب سے بدتر ہے، اس کے زہر سے آدمی مر جاتا ہے. سانپ کی عمر 1000 سال بتائی گئی، کم و بیش 1000 سال، اور ہر سال ایک بار وہ کیچلی بدلتا ہے، اپنی اسکن بدلتا ہے. تو یہ سانپ کے بارے میں بیان آیا. حدیث نمبر 3300 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا
جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی جنہیں وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر اور بارش کی وادیوں میں لے کر چلا جائے گا تاکہ اس طرح اپنے دین اور ایمان کو فتنوں سے بچا سکے. دنیا میں اس قدر فتنے پھیل جائیں گے, اس قدر بددینی پھیل جائے کہ انسان پہاڑوں پر چلا جائے گا. یہ بھی اس بات اسی میں بیان آیا. اب بہترین حدیث ایک اور آئی کہ 3303 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب مرغ کی بانگ سنو یا کہ مرغے کی آواز سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے. مرغے جب فرشتے کو دیکھتے ہیں اور خاص طور سے صبح شام جب فرشتے بدلتے ہیں, فجر کے وقت مغرب کے وقت, تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مرغے بانگ دیتے ہیں. مطلب اس ٹائم فرشتوں کے آنے اور جانے کا وقت ہوتا ہے. فرشتے نازل ہوتے ہیں, ہمارے اعمال لے کر جاتے ہیں, دوسرے فرشتے اعمال لکھنے آتے ہیں. تو جب فرشتوں کے آنے جانے کا ایکسچینج کا ٹائم ہوتا ہے تو مرغے بانگ دیتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہترین وقت ہے, اس وقت دعا کیا کرو اور ان کی بانگ کے ساتھ تم بھی دعا کرا کرو کیونکہ اس وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں. تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے. اور یہ فرمایا کہ گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ گدھا اس وقت شیطان کو دیکھتا ہے. تو گدھا جب آواز نکالتا ہے تو اس وقت وہ شیطان کو دیکھتا ہے, تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. تو یہ دونوں وقت پر آگاہ کر دیا کہ دونوں وقت آپ کو آگاہ رہنا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت کے وقت یعنی فرشتوں کے وقت دعا کیا کرو اور اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اسی طریقے سے 3307 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3313 میں گھروں کے پتلے یا سفید سانپوں کو مارنے سے منع کیا. انہوں نے کہا کہ انہیں مارنا نہیں ہے, چھوڑ دیا کرو. تو یہ کچھ سانپ جنات کی شکل میں بھی ہوتے ہیں, جنات سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں. تو کچھ سانپ مارنے کا حکم دیا گیا, کچھ سانپوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا. 3314 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور موذی ہیں, ان کو خاص طور سے سننا ہے کہ انہیں حرم شریف میں بھی مارا جا سکتا ہے. ان کے نام انہوں نے بتائے کہ چوہا, بچھو, چیل, کووا اور کاٹ لینے والا یعنی کہ پاگل کتا. ان کو مارا جا سکتا ہے, کسی بھی وقت تو کہیں بھی مارا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیاطین سے بچنے کا اور ان جانوروں سے بچنے کا طریقہ بتایا. اور مسلسل یہ حدیث مبارکہ اس میں آئی ہیں. تو کچھ حدیث مبارکہ اور بچی ہیں جس کو انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ ہم سب کا بیٹھنا اور ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو اپنے رحم و کرم کے صدقے طفیل میں, اپنے محبوب کے صدقے طفیل میں, اور اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو اپنا وسیلہ بنا کے ہم سب کے لیے ایک وسیلہ بنا کر قبول اور مقبول فرما. اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول فرما لے اور ہم سب کو معاف فرما دے. ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہو کہنے اور سننے میں تو اسے معاف فرما دے. اور ہم سب کے تمام امت مسلمہ کو, تمام بھائی بہنوں کو دین کے خاطر ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کے ساتھ ہم دین کے خاطر دین کے لیے کچھ نیک کام کر سکیں, آگے بڑھ سکیں, ایسی توفیق عطا فرما. اس نیکی کو وسیلہ بنا دے اور ہم سب کو, ہمارے تمام بھائی بہنوں کو, تمام امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرما. ہمارے والدین کو, تمام مرحومین کو ایصال ثواب عطا فرما. تمام رشتہ داروں کو, تمام گھر والوں کو, سب کو, تمام رشتہ دار جتنے لوگ آئیں گے, جتنے لوگ چلے گئے, سب کو ایصال ثواب عطا فرما. سب کے جنت الفردوس عطا فرما, سب کے درجات کو بلند فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ و مقام عطا فرما. ہم سب کے تمام بیمار بھائیوں کو, بہنوں کو, ہم سب کو شفا, تندرستی اور صحت یاب عطا فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ تمام بیماروں کو صحت یاب عطا فرما دے, طاقت عطا فرما دے, تندرستی عطا فرما دے,
آسانی عطا فرما دے. ہم سب کو, ہمارے تمام بھائی بہنوں کو, تمام امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرما. ہر بیماری سے, ہر لا علاج بیماری سے, ہر وبا سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما. ہم سب کو بری باتوں سے, برے کاموں سے, برے اعمال سے ہم سب کو بچا لے. دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں, نعمتیں, رحمتیں, برکتیں, عظمتیں, امن و امان اور عافیت عطا فرما. ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. ہم سب کو معاف فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمین یا رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. آمین. شکریہ. اللہ حافظ. ہو گیا وہ.